بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ جب جنرل مینڈس ایک خاص مقام پر حملہ آور ہوا تو وہاں سلطان کے سپہ سالار اور جو لشکری تھے انہوں نے اس قدر جانثاری اور جرأت مندی سے جنرل مینڈس کے اس حملہ کو روکا کہ بار بار حملہ آور ہونے کے بعد انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ انگریزوں کے لشکری کٹ کٹ کر قلعہ کی دیوار کے نیچے گر رہے تھے اور یہاں تک کہ قلعہ کی دیوار کے نیچے لاشوں کے انبار لگ گئے۔ بہرحال اس حملہ کے نتیجہ میں جنرل مینڈس کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل مینڈس نے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ لڑنے پر اصرار کیا تھا۔ جب اس ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا تو اس کے حواس جاتے رہے اور شرم اور ذلت کے مارے اس نے اسی دن اپنے خیمے میں داخل ہو کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس نے پستول سے اپنے اوپر فائر کر لیا۔ اتفاق سے نشانہ خطا ہو گیا اور گولی اس کے پیٹ میں اتر گئی اور دوسرا فائر کرنا ہی چاہتا تھا کہ اتنے میں اس کے دوسرے جنرل ساتھی بھاگ کر خیمہ میں داخل ہوئے اور اس سے پستول چھین لیا۔ اس طرح جنرل مینڈس اپنی شکست کی ذلت کے باعث خودکشی کرتے کرتے بچ گیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان انگریزوں، مرہٹوں اور نظام دکن کے درمیان صلح کی شرائط طے کی گئیں کہ ٹیپو سلطان کچھ ایسا علاقہ ان کے حوالے کر دے جس کی سالانہ آمدنی 3 کروڑ کے لگ بھگ ہو، ساتھ ہی اپنے 2 بیٹوں کو یرغمالی اور ضمانت کے طور پر انگریزوں کے حوالے کر دے۔ سلطان کے لشکر اور سلطنت جو نمک حرام ملازمین تھے اور غداری پر اترے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے سلطنت کا نظم و نسق درہم برہم ہو چکا تھا۔ اس لیے ان شرائط کو قبول کرنے کے علاوہ سلطان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے کچھ ایسے علاقے دشمن کے حوالے کر دیے جس کی آمدنی 3 کروڑ کے لگ بھگ تھی اور اپنے 2 بیٹوں معز الدین اور عبد الخالق کو ان کے رضا علی خان کے ساتھ انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح یہ شرائط طے ہونے کے بعد انگریز، مرہٹے اور نظام حیدرآباد کے سالار اپنے اپنے لشکر کو لے کر چلے گئے۔ اس جنگ کے بعد نہ جانے کن حالات کے تحت ٹیپو سلطان نے پھر اسی غدار میر صادق کو اپنا وزیر مقرر کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے سلطان اسے معزول کر چکے تھے۔ یہ شخص انتہائی کینہ پرور اور مردم آزار تھا، چنانچہ وزیر کی مسند پر بیٹھتے ہی اس نے اکثر امرا اور سالاروں کو جو مخلص اور قدیم خیرخواہ تھے جھوٹے الزامات لگوا کر قتل کروانا شروع کر دیا۔ جن کو یہ قتل نہیں کروا سکتا تھا انہیں قید میں ڈلوا دیا گیا۔ سب سے پہلے سلطنت کا بہترین سپہ سالار غازی خان اس کا نشانہ بنا۔ غازی خان ٹیپو سلطان کے باپ حیدر علی کے دور میں بھی ایک سالار کی حیثیت سے نمایاں خدمات انجام دیتا رہا تھا۔ سلطان کے دور میں بھی اس کی خدمات اپنے عروج پر تھیں۔ غازی خان کے ہوتے ہوئے چونکہ میر صادق اپنی غداریوں کو عروج پر نہیں پہنچا سکتا تھا، لہٰذا غازی خان کے خلاف شکایتوں کا انبار لگاتے ہوئے میر صادق نے سلطان سے حکم حاصل کروا کر غازی خان کو زندان میں ڈلوا دیا۔ سلطان کے اس غلط فیصلے سے خطرناک نتائج نکلنا شروع ہو گئے۔ میر صادق نے اپنی غداریوں اور شاہانہ نوازشوں کے بل بوتے پر بڑا اثر و رسوخ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹے بڑے ملازمین کے ذریعے سرکار کے خلاف مکاری اور سازشوں کا ایک جال سا بنا دیا۔ اپنی چالاکی سے اس قدر اقتدار اور اختیار
اقتدار حاصل کر لیا کہ وہ انتہائی غرور اور بد دماغی کے ساتھ اکثر ملکی و معالی معاملات کو اپنے طور پر ہی آخری شکل دے دیتا تھا۔ کہتے ہیں میر صادق کو دوبارہ وزیر کے عہدے پر مقرر کرنے میں ٹیپو سلطان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے اس نے سلطان کے مزاج پر قابو کرنے کے لیے جادو عملیات اور تسخیر سے کام لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ہر روز آدھمن سیاہ مرچیں عملیات پڑھنے والے اگردانوں میں جلایا کرتا تھا تاکہ ٹیپو سلطان کے مزاج کو اپنی گرفت میں رکھے۔ اس طرح ٹیپو سلطان اس کے اشاروں پر چلنے لگا تھا۔ بعض درباری امراء سرداروں نے بار بار میر صادق کی تخریبی اور سازشی کارروائیوں سے سلطان کو مطلع کیا اور اس کی خودسری پر توجہ دلائی، لیکن سلطان پر ان عملیات کا کچھ ایسا اثر ہو چکا تھا کہ میر صادق کی بدعمالیوں کی طرف سلطان توجہ ہی نہ کرتا تھا۔ اس طرح غدار میر صادق پوری طرح ٹیپو سلطان کے مزاج پر حاوی ہو گیا۔ مخلص اور جانثار سالاروں کو ہٹا کر اس نے اپنے غدار ساتھیوں کو ان عہدوں پر مقرر کرتے ہوئے سلطان کے لشکر میں کمزوری اور بددلی پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران ایک اور وفادار شخص بھی دھوندو جی میر صادق کی غداری کا نشانہ بنا۔ یہ شخص پہلے غیر مسلم تھا، غازی خان کا بڑا گرویدہ تھا، اس کا بڑا حامی تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام ملک جہان خان رکھا گیا۔ یہ سلطان کا بہترین جانثار، وفادار اور خیر خواہ تھا۔ غازی خان کو زندان میں ڈلوانے کے بعد میر صادق کو ملک جہان خان بھی کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا تھا، لہٰذا اس پر بھی طرح طرح کے الزام لگا کر سلطان کے ہاتھوں ملک جہان کو بھی زندان میں ڈالوا دیا۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔